حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب پاکیزگی یہ فکر کا بنتا ہے یہ سبب سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بابا جی جنگل کے کنارے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. لوگ آتے تھے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے تھے اور وہ اپنی جو بھی ان کو حکمت عملی آتی تھی اس کے مطابق وہ ان کا حل نکال دیتے تھے. مشہور تھے بابا جی کہ یہ مسائل حل کر دیتے ہیں. ایک دن اس بابا جی کے پاس ایک زمیندار آیا, لینڈ لاٹ. زمیندار آ کر کہنے لگا بابا جی زندگی میں خوشی نہیں ہے, اداس ہو گیا ہوں, مزہ ہی نہیں آ رہا. بابا جی کہنے کیا ہو گیا حضور آپ کو؟ زمیندار ہو, مال وال نہیں ہے, ہے ہی نہیں کچھ, زندگی گزر رہی ہے بس. بابا جی نے کہا کچھ تو ہوگا. کہا دادا جی کے پاس سونا تھا, تھوڑی زمین اور سونا اپنے ہمارے ابو کو دے کر چلے گئے. ہمارے ابو نے اپنی زندگی میں سونے میں تھوڑا سونا جوڑا, گولڈ, اور کچھ زمین ومین تھوڑی سی بنایا اور جوڑ توڑ گئے. وہ بھی دنیا سے چلے گئے, وہ مجھے دے گئے, اور کچھ ہے ہی نہیں. کچھ کرو بابا جی. بابا جی نے کہا کہ سونا ہے, گولڈ کا ہے, تو وہ اپنی پوٹلی میں تھوڑا سا وہ لے آیا تھا. تو بابا جی کو اس نے گولڈ دکھایا. بابا جی کو میں دیکھ سکتا ہوں گولڈ آپ کا؟ تو کہا بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ. بابا جی کو اس نے گولڈ دیا. بابا جی گولڈ دیکھنے لگا. گولڈ دیکھتے دیکھتے بابا جی گولڈ لے کر بھاگ گیا. بابا جی سونا لے کر بھاگا. اب جیسے بابا جی سونا لے کر بھاگا, وہ زمیندار کی تو حالت خراب ہو گئی کہ بچہ کچا جو یہ تھا وہ بھی گیا. اب بابا جی جنگل کا آدمی, بابا جی جنگل میں دوڑے. یہ زمیندار کبھی کھلے میدان میں نہ دوڑا تھا. اب بابا جی جنگل میں یوں جاوے وہ بھاگے. اس کی تو حالت, بابا جی مان جاؤ, بابا جی بھول ہو گئی, بابا جی کبھی زندگی میں نہیں آؤں گا, بابا جی میرا سونا دے دو. بابا جی سنے, بابا جی نے اس کو دوپہر سے لے کر شام تک جنگل میں دوڑایا. شام ہو گئی, بابا جی درخت کے نیچے آ کر رک گیا. اب وہ آدمی کی سانس میں سانس آئی کہ چلو بابا جی رکا تو صحیح. اب آہستہ آہستہ بابا جی معاف کر دو, آئندہ کبھی ادھر نہیں آؤں گا, غلطی ہو گئی. ایسی منت سماجت کرنے لگا. بابا جی کہ جیسے یہ بات کرتے کرتے قریب آنے لگا, بابا جی کو پکڑ لوں گا. بابا جی کا ہاتھ میں آوے. بابا جی نے جمپ ماری اور بابا جی درخت پر چڑھ گیا, شاخ پر بیٹھ گیا. ٹک 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 ٹک. اب یہ آدمی تھوڑا بھاری بھرکم تھا, یہ چڑھتا کدھر سے؟ اب اندھیرا ہو رہا تھا, ڈر بھی لگ رہا تھا اس کو, جنگل تھا, یہ تو جنگل کا آدمی تھا نہیں. بابا جی معاف کر دو, ہاتھ جوڑتا ہوں, پاؤں پکڑتا ہوں, آئندہ کبھی نہیں آؤں گا. بابا جی کہنے لگے سونا چاہیے؟ بابا جی چاہیے.
میری کوئی شرطیں مانے گا؟ بابا جی جو بولو مانوں گا. اب وہ بابا جی جو نا اسی بیکار قسم کی شرطیں اس کو دینے لگا نا. کہا کہ چل اتنی دوڑ لگا. وہ دوڑنا شروع ہو گیا. سانس پھول گئی اس کی. اب کیا کروں؟ ناک رگڑ. اب وہ زمین پر ناک رگڑ رہا ہے. بابا جی اب کیا کروں؟ بابا جی نیچے اترا. بابا جی نیچے اترا اور نیچے اتر کے اس کے ہاتھ میں سونا رکھ دیا. اب جو وہ خوش ہو رہا ہے، جو اس کو خوشی ملی ہے، جو اس کو راحت ملی ہے، جو اس کو فرحت ملی ہے، اس کی تو تھکن اتر گئی. بابا جی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تیرا سونا لے کے نہیں بھاگا تھا میں تجھے لے کر بھاگا تھا. اور تجھے یہ بتا رہا تھا کہ جب جو چیز تجھے اللہ نے دی ہے نا اس پر شکر کر تو تجھے خوشی ملے گی. اب یہ تیرے ہاتھ سے گیا تو تجھے کیسی اس کی قدر ہوئی. اب جو اس کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا. اب اس کو احساس ہوا کہ یہ جو میرے پاس ہے خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا یہ اگر چھین گئی تو میں کہاں کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے یہ ویسے فرضی واقعہ لگا مجھے، لیکن سمجھانے کے لیے ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے نا ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے. جو نہیں ہے نا اسی میں اپنا دل جلا رہے ہوتے. میں بھائی یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہونا چاہیے. گھروں میں بھی یہی ماحول ہمارا بنا ہوتا ہے بعض اوقات. دیکھو اس کے گھر میں یہ آیا کہ اپنے گھر میں آیا نہیں ہے، انہوں نے کارپیٹ بدل دیا، آپ نے کارپیٹ ہی نہیں بدلا. انہوں نے فرنیچر بدل دیا، آپ نے فرنیچر ہی نہیں بدلا. وہ ہر دفعہ شادی پہ نئے جوڑے پہنتے، ہم لوگ وہی پرانے جوڑے پہن کے جاتے ہیں. اب جن کو شادیوں کی دعوت نہیں آتی ان کو تو پوچھو. کچھ ایسے جن کو کوئی شادی میں پوچھتا کون ہے؟ پوچھتے تو بالکل نیچے کے لوگ ہی پوچھ رہے ہوتے بیچارے. ان کے اپنے حساب کتاب عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو دیا ہے، کتاب میں لکھا تھا تو جو چاہتا تھا تجھے نہ ملا، جو ملا ہے اسی کو چاہ لے. خوش رہنے کے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے اور شکر گزاری حاصل کرنے کے یہ بے شمار مدنی پھول ہیں جو ہمیں کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں. پھر اپنے وجود پر بندہ غور کرے. آپ سے کوئی ایک آنکھ مانگے پیسے دے کر، کتنے ہی پیسے دے دے، کیا آپ آنکھ دیں گے اپنی؟ آپ کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، کہہ کہ ٹھیک ہے 2 آنکھیں دے دے تیری ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں. کوئی آنکھیں دے گا اپنی؟ یار کوئی اپنے ہاتھ دے گا؟ ہاتھ کیا انگلی دے گا؟ انگلی کا پورا تک نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں دیں گے. پاؤں دیں گے؟ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہمیں دی. یہ ہمارے ہاتھ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں. بہت جن کے ہاتھ نہیں ان کو پوچھیں، یا جن کی آنکھیں نہیں ان کو پوچھیں آنکھیں کیا ہوتی ہیں. جن کے کان جو سن نہیں سکتے ان کو پوچھے کہ سننا کیا ہوتا ہے. اچھا جو ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان کو دیکھے جو چل نہیں سکتے. تو اب بندے کو اپنے رب کی نعمتیں یاد آئے گی. اور جب انسان کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو قانون یہ بنا ہوا ہے کہ تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہے. بندہ زندگی بھر اسی پر شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے مسلمان کیا تو مسلمان رکھ اور میرا ایمان سلامت رکھ. ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. دنیا میں کسی کو جتنی آسائشیں مل جائیں، اگر ایمان ہی نہیں تو اس کی آسائشوں سے کسی کام کی نہیں. بالفرض دنیا میں کسی قسم کی آسائش نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت سے اس کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب میں مروں تو ایمان سلامت لے کے جاؤں. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. ہمارا جب بھی دم نکلے ہماری زبان پر کلمہ ہو. زے قسمت سرکار کا رخ روشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو بس ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. تو اللہ پاک ہمیں شکر گزاری عطا کرے، گھروں میں بھی شکر گزاری عطا کرے. ہم اپنے دسترخوان کو دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو کس کے گھر میں کیا، کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کرتے. ہمارے گھر میں اگر آٹے کی قسمیں ڈھونڈے نا تو ڈبل روٹی آٹے کی قسم ہے، روٹی ایک آٹے کی قسم ہے، یوں آٹا پڑا وہی آٹے کی قسم ہے، اور بھی 10 آئٹم رکھی ہوئی جو آٹے کی قسم ہے. بسکٹ بھی آٹے کی قسم سے. کبھی اپنا فریج کھول کر دیکھے پیارے اسلام بھائیو، نعمتیں نظر آئیں گی. اپنی الماری کھول کر دیکھے کپڑے، نعمتیں نظر آئیں گی. ہر جگہ نعمت ہی نعمت ہے. اللہ پاک نے اتنا اللہ کی اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازا ہے کہ بھوک لگتی ہے تو کھانا مل جاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے. ہمیں مل جاتی ہیں چیزیں. اور اگر نہیں آپ کو صبر آتا تو آپ ان کو دیکھیں جنہیں یہ
بڑی مشکل سے چیزیں ملتی ہیں، بڑی آزمائش ہے زندگی میں. اب ہمیشہ دنیا میں اپنے نیچے کے لوگوں کو جب بھی ہم دیکھیں گے ہمیں شکر گزاری نصیب ہوئی، اللہ تیرا شکر ہے. ایک نارمل امیر آدمی کسی غریب کے علاقے میں جائے نا تو سمجھتا ہے میرے سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، اور اگر یہی آدمی بہت بڑے امیر کے علاقے میں چلا جائے تو وہ سمجھے گا کہ میں غریب ہوں، کیونکہ وہ دیکھنے کی عادت اس کی ہے، اس کا معیار ایسا عجیب و غریب ہو گیا ہے. اللہ کریم ہمیں شکر گزاری عطا فرمائے، اور اللہ کریم نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کریم ان نعمتوں پر شکر کرنے کی، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، یعنی کتابوں میں لکھا ہے نعمت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نعمت چلی جائے گی تو تم کو قدر ہوگا کہ یار کاش کہ اس نعمت کی میں قدر کر لیتا. اللہ کریم ہم سب کو نیکی اور شکر گزاری عطا کرے، آمین. بجائی خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مغرب کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیجئے. جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں. اچھا، جو عیسائی بھائی بعد میں آئے، کچھ لوگ آ رہے تھے اندر تو یہ مہربانی کر کے پیچھے تشریف لے جائیں، ورنہ مغرب کی صفیں بنانے میں دشواری ہوگی. پھر دل آزاریوں کی اور ہو سکتا ہے صورت بنے، گناہوں کی صورت بنے، دھکم پیل ہو، تیری میری جگہ کی بحث ہو. جو بھی پہلے سے بیٹھے وہ اپنی صف کی پٹی سے ناٹے. ماشاءاللہ جو جلدی جائے جلدی مدینہ دیکھے انشاءاللہ. شاباش. آئندہ بھی خیال رکھنا کہ جب بھی صفیں بن رہی ہو، فجر میں بھی معتکفین بھی خیال رکھیں کہ فجر میں وہ فجر کے بعد جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بیان ہوتا ہے، پھر اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اشراق پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی صفوں کی دشواری ہوتی ہوگی. تو خیال رکھا کریں کہ سب اپنی صف کی جگہ نہ چھوڑیں اور آگے آ کر بیٹھے نہیں. یہ جلسہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی نماز نہیں ہوگی. یہ مسجد ہے، نمازیں ہوتی رہتی ہے. ہاں جب نماز کا ٹائم نہ ہو تو بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس طرح بے ترتیب. ماشاءاللہ جلدی جلدی جو بھی باقی رہ گئے ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 40 عطار، پیج نمبر 14 سے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتا ہے، زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں کہنے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے. ہاں اب نیت کر لیجئے تو افطار بھی کر سکیں گے. تاہم مناسب ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عصر پڑھ کے عاشقان رمضان، معتکفین وغیرہ جمع ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آہیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو مدنی چینل کے 17 سال ہونے کے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں اور میرا پورا کنبہ دعوت اسلامی کا ہمیشہ مشکور اور ممنون رہے گا کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں دین بھی پھلا پھولا اور کافی ہم لوگوں نے سنتیں بھی سیکھی۔ ہمارے گھر میں تقریباً سارے ہی لوگ کسی نہ کسی طرح دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں صبح کو صراط الجنان کا درس بھی ہوتا ہے روزانہ سحری کے فوراً بعد نماز سے پہلے الحمدللہ، اور یہ دعوت اسلامی کی ہی برکتیں ہیں کہ علم دین حاصل کرنے میں ہمارے گھر کے سب افراد حصہ لیتے ہیں۔ میرے ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ نماز کے بعد صراط الجنان کا درس بھی ہوتا ہے ہماری مسجد میں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ رہنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ اعتکاف بھی کر لینا 10 دن کا فیضان مدینہ میں آخری۔ ایک آدھ بار آئے تو تھے، تشریف لے آئے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، آ جائیں، بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعد بوڑھے لوگ جو سے نا وہ مسائل پوچھتے ہیں نا، تو ان کو اگر شریعت کے مطابق جو صحیح مسئلہ ہے وہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا اور ہم ایسے کریں، آپ جو سے وہ نئے مسئلے لے آئیں۔ یہ معاملات وغیرہ وہ مسجد میں پھر بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی ذرا معلومات فراہم کر دیں۔ اول تو مسائل بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے، ہم عوام کا نہیں۔ تو بغیر یا کسی عالم سے مسئلہ سنا ہے یا دینی کتاب میں پڑھا 100% یاد ہے، وہ کسی نے بتا دیا ٹھیک ہے، لیکن مسائل بتانے کی روٹین نہ بنائیں جب تک علم اچھا خاصا نہ ہو۔ اور اب یہ کہ بزرگوں سے مراد یہاں سے بڑے بوڑھوں نے، یہاں بزرگوں کا لفظ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے، یعنی کہ اولیاء کرام نے جو کیا اور یہ نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں سے مراد بڑے بوڑھے گھر کے جو ہوتے ہیں وہ اپنی اوٹ پٹانگ ہاں کرے ہوتے ہیں بعض اوقات مسائل کے تعلق سے، اور ان کو خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے دینی مسائل میں۔ اب ایسوں کو دعا کریں، کیا سمجھائیں گے آپ؟ مدنی مذاکرہ سننے کی ان کو مشورہ دیں کہ مسئلہ درپیش ہو تو یہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر ہے، ان سے آپ علماء سے پوچھ لیں۔ اس طرح ترکیب کرنی چاہیے۔ باقی سمجھانے بیٹھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے بیٹھیں گے پھر کچھ کا کچھ ہوگا، اور غلطیاں بھی زیادہ ہو سکتا ہو جائیں کہ سیدھے میں آدمی پھر غلطیاں زیادہ کر جاتا ہے بعض اوقات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیث عمر اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ہر اس مرد کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو؟ اور سید بھی نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، ہے تو فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی ہے نصاب کی قدر، اس کے پاس مال تو ہے لیکن اس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ تاہم مفتی صاحب اگر آتے ہیں تو یہ مزید ہم پوچھ کے ان سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت سے صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، رمضان میں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آزاد شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ آزاد شیطان، ظاہر کہ دل آزار بات ہے، یہ کسی کو بولیں گے تو شیطان ہے تو برا تو لگے گا، تو ایک طرح کی گالی ہے یہ، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور جن کو کہا اس سے معافی بھی مانگے، دل نہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد۔ کچھ سوالات ہیں روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے۔ روزے میں خون حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
दांतों से खून निकल कर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर या कम था, मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ तो रोजा जाता रहा, और अगर कम था और मजा भी हल्क में महसूस ना हुआ तो रोजा ना गया। ये इरशाद फरमाइए कि मुंह में कोई चीज थी जिसको निगल लिया तो क्या रोजे का क्या इस पे क्या हुक्म होगा? अगर कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे निगल गए, या कमी थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोजा टूट गया। लोग आजकल हुक्का, शीशा, ये हुक्के की किस्म है, ये पीते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई है, वो भी धुआं छोड़ती है, ये पीते हैं। और इस तरह जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो अगर इस तरह की अगर कोई चीज शख्स पिए तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? रोजे की हालत में रोजा टूट जाएगा। वुजू कर रहे थे, गलती से पानी हलक में उतर गया, रोजे का क्या बना? टूटा या नहीं? रोजा याद था और हल्क से पानी उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। अगर किसी को के आई वॉमिट और वो समझा कि इससे रोजा टूट जाता है, अब खा पी लिया, तो रोजे का क्या हुक्म होगा? खुद ब खुद क़य यानी वॉमिटिंग से रोजा नहीं टूटता, अगरचे कितनी ही क़य आए। अगर ऐसी क़य आने के बाद किसी ने ये जानकर कि इस तरह तो रोजा टूट गया, कुछ खा पी लिया, तो अब रोजा टूट जाएगा। लेकिन इस सूरत में उसे रोजे की सिर्फ कज़ा रखनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपको मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक हो। मेरे अब्बू की भी आज सालगिरह है, आप उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। अब्बू की क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा के अब्बू जान मुफ्ती हसन के भी सालगिरह है। चलो आपके अब्बू को भी मुबारक हो। अल्लाह लंबी उम्र, आफियत वाली, दीनी खिदमत वाली नसीब करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, बल्दिया टाउन से ताल्लुक है। सवाल ये पूछना था कि ये कुरान के बारे में तो हुक्म है कि इसको आराम आराम से पढ़ना चाहिए, लेकिन बाज़ जगह तरावी में बहुत स्पीड से पढ़ा जाता है, इसके बारे में कोई रहनुमाई फरमा दें। अगर इतनी स्पीड है कि हर्फ अदा नहीं होते, अगर पूरा कुरान में एक हर्फ भी रह गया अदा होने से तो खत्म कुरान हुआ ही नहीं। और इस तरह हरूफ चबा चबा कर पढ़ने का है आजकल अंदाज, तो ये शरन गुनाह है। और इससे जरा कि जहां जहां अगर कहीं माना फासिद हो गए तो फिर नमाज ही नहीं होगी, नमाज भी टूट जाएगी। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ इलाकों में या घरों में ये रवाज होता है कि जब कोई बुजुर्ग आए या कोई बड़ा शख्स आए या खानदान का कोई बड़ा आए, तो उस घर में या उस इलाके की बच्चियां, औरतें जो होती हैं, वो अपना सर आगे कर देती हैं, और वो हजरत जो होते हैं, वो इनके हजरत तो क्या कहूँगा, वो इनके बड़े बूढ़े जो होते हैं, वो इनके सर पर हाथ फेरते हैं और वो हाथ फेराती हैं, बाबा जी हाथ रख दीजिए, बाबा जी हाथ रख दीजिए। वो बाबा जी भी हाथ रख ही रहे होते हैं, हाथ ये रखे होते हैं, जीती रहो जीती रहो जीती रहो कर करके। ये तो इसकी क्या इजाज़त है, नहीं है? और अगर सर पर दुपट्टा है, कोई चादर है, तो भी क्या है, सर पर हाथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते? या इस तरह मतलब कि कोई आगे बढ़कर खातून हाथ चूम ले दस्तबोसी के तौर पर, तो इन तमाम सूरतों में क्या हुक्म है? अब अगर बाबा जी इतने बूढ़े हैं कि जो मतलब झुर्रियां पड़ गई और शक्ल सूरत बदल जाती है, बुढ़ापा, जब बाजों का ऐसा बुढ़ापा होता है, बाजों का नहीं होता, तो ऐसा बुढ़ापा, फिर ये कि निकाह की आरजू ना रही, उसमें ऐसी कोई
خود اپنے اندر بھی کیفیت نہیں ہے، کشش بھی نہیں ہے، تو وہ ہاتھ بھی ان کا چوما جا سکتا ہے، عورت چوم سکتی ہے، اور ہاتھ بھی پھر سر پہ ہاتھ رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے. اچھا، یا ایسی عورت ہے اسی طرح کی جس کی میں نے مرد کی کیفیت بتائی، تو ایسی عورت کو بھی اگر کوئی ہاتھ رکھے سر پہ، بھلے وہ ایسا نہیں ہے، تب بھی حرج نہیں ہے. تو یہ صورتیں، باقی عورت اور مرد یہ مطلب دونوں ایک سمجھو کہ متضاد چیزیں ہیں، ان کی دوری ہی ہونی چاہیے. اب سر پر دوپٹے اور اس میں بھی ہاتھ رکھنے کی اپنے اجازت دیں گے نا تو میری ہاتھ پھسل کے کہیں آگے پیچھے بھی جا سکتا ہے. یہ مطلب دروازہ ہی بند رکھنا چاہیے اس کا. عورت بعض پیر بھی ہوتے ہیں، یہ ان میں بھی عورتیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، یہ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ. ہمارے یہاں تو دعوت اسلامی میں اس طرح کی ترکیب نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ دعوت اسلامی سے پہلے سے میرا تو انداز جو تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ عورتوں سے ترکیب نہیں. یہ مطلب وہ 440 واٹ خطرناک مطلب. حالانکہ پہلے تو میں جوان تھا، جب سے میں تو شروع سے بچا ہوں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بلکہ میرے پاس جو بچیاں آتی تھی آپ کی، اور یہ ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی 8 سال 7 9 سال اس طرح کی عمریں ہوئی، میں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ میرا ہاتھ نہیں چھونا ہے، پابندی ڈال دی تھی. کئی بچیاں میرے پاس چھوٹی چھوٹی آتی تھی، اب تو بال بچوں والی ہو گیا اس میں اکثر، شاید پہلے کی بات کرتا ہوں. تو اب الحمدللہ ہوتا بھی گیا. اب بھی بچیاں تو سر آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ بڑی ہو گئی تو پردہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صاحب نصاب نہیں ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ مال غیر نامی بھی اس کے پاس اتنا نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے. یعنی سونا چاندی کرنسی بیچنے کا سامان تو نہیں ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے صاحب نصاب بنے، لیکن ایسا سامان جو بیچنے کا نہیں ہے، فالتو سامان ہے، وہ بھی اتنا نہ ہو اس کے پاس کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی ہاں، یہ وہی جواب سوال. جی جی جی، کہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس پر یہ کہ اس کے پاس ہاں صاحب نصاب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو بھلے وہ کہ مال نامی نہیں ہے، بڑھنے والا مال نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، لیکن وہ اتنا مال ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے گھروں میں، کپڑے زائد ہوتے ہیں، گھڑیاں زائد، جوتے زائد، مختلف چیزیں، فریم لگے ہوتے ہیں جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہوتے، بازار کھاتا پیتا زائد. ہاں، وہ ڈیکوریشن کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں ہوتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یہ بھی اگر نصاب کی قدر پہنچ جاتی ہیں تب بھی یہ زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی. وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ہمدردی اور احساس کسے کہتے ہیں اور مسلمانوں کی ہمدردی کیسے کی جائے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہ بھی مجھے سمجھانا ہوگا. یہ سوالات آتے کہاں سے اس طرح کے؟ گھر سے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے. اچھا، اب یہ کرتے ہیں آپ سے بات کرنے، مطلب بعض سوالات سوال برائے سوال. ہمدردی کیسے ہوتی ہے؟ جس کے سینے کے اندر دل ہو، پتھر نہ ہو، دل ہو، اور دل نرم ہوتا ہے نا، اس میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کسی اور رحم کی کیفیت ہوگی، مدد کرنے کو دل کرے گا کہ بیچارہ تکلیف میں ہے. یہی تو ہمدردی. یہ احساس زبان پہ آیا، بیچارہ تکلیف میں ہے، یہ ہمدردی. اور کیا سوال کا حصہ؟ یہ ہمدردی اور احساس میں کیا فرق ہے؟ ہمدردی کے احساس، ہمدردی اور احساس میں کیا فرق ہے؟ لغت میں دیکھ لیجئے ہمدردی کا معنی کیا ہے، احساس کا معنی کیا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, आपको मेरी तरफ से मदनी चैनल के 17 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि मदनी चैनल ने करोड़ों आशिकान रसूल को दीन इस्लाम की तालीमात दी है और काफी फायदा पहुंचाया है। क्या आपकी जात को भी इससे फायदा हासिल हुआ है? इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, मुबारकबाद देने का शुक्रिया। मरने के बाद पता चलेगा कि कितना फायदा हुआ है, अभी काउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो फायदा होगा कबूलियत की सूरत में। अब कबूलियत हुई नहीं हुई तो सर मरने के बाद ही पता चलेगा। अभी कैसे ते हो कि मैंने बहुत बड़े कारनामे किए, कुछ भी नहीं किया। मिलजुल कर मदनी चैनल चला रहे हैं और माशाअल्लाह जो पैसे दे रहे हैं वो भी तो चला ही रहे हैं, बगैर पैसों के तो अब कुछ भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सब मिलकर जो 1 रुपया भी देता मदनी चैनल को, वो भी मदनी चैनल को चला रहा है। तो यूं अगर करोड़ों को फायदा हुआ तो करोड़ों मिलकर चला भी रहे हैं इसको। ये जब तक चलाते रहेंगे फायदे मिलते रहेंगे। और मैं भी चूंकि मदनी चैनल से खुश हूँ तो किसी नेकी से खुश होना भी सवाब का काम है। तो इंशाअल्लाह मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। मायूसी नहीं है लेकिन कंफर्म मरने के बाद होगा सवाब मिला या क्या हुआ। इखलास जरूरी है ना, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। अफसोस, अल्लाह नसीब कर दे। मुखलिसीन का सदका नसीब कर दे हमें। क्योंकि जो अपने आप को मुखलिस समझे ना, उसके इखलास को भी इखलास की जरूरत है। बंदा अल्लाह से डरता ही रहे। मैं लोग बड़े बड़े अपने कारनामे बात सुनाने आदि होते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। सा अल्लाह से डरना चाहिए। कारनामा या नेकी उसी सूरत में कि जब ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, हमें कोई पता नहीं। अल्लाह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कहे कि मैंने कल इंशाअल्लाह रोजा रखा था, वो दुरुस्त है। हालांकि हमारी बोलचाल में ये दुरुस्त नहीं है। इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह ने चाहा तो कल रोजा रखा था, तो कल तो रख लिया, अल्लाह ने चाहा इसलिए रख लिया। अब हम कह रहे कि इंशाअल्लाह रोजा रखा था। तो इमाम गजाली ने यही वजाहत फरमाई है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। सही है ये कि अल्लाह ने चाहा तो रोजा रखा था। तो रोजा अगर कबूल हुआ है तो रखा था, कबूल नहीं हुआ तो नहीं रखा था। इसलिए अल्लाह ने चाहा तो रखा था, कबूल हो गया। तो ये पता नहीं है ना कबूल हुआ कि नहीं हुआ। तो अपनी इन इबादत या सारी इबादत से, सारे नेक कामों से, समाजी कामों से, दीनी कामों से, जो हमदर्दाना हम करते हैं काम, सब में अल्लाह से डरना चाहिए। और बस उसकी खुफिया तदबीर पेश नज़र है कि खुदा जाने इल्म इलाही उसके इल्म में हमारा क्या हाल है। क्योंकि हदीसें तो हैं इस तरह की कि अल्लाह चाहता है तो अपने नाफरमान बंदों से दीन की खिदमत ले लेता है, नेकी का काम दीन की खिदमत ले लेता है और उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। लोगों की इस्लाह हो जाती है, लोगों को नफा हो जाता है, खुद इस नफा पहुंचाने वाले का हिस्सा कोई नहीं होता कि अल्लाह ने इसको ये लिया इससे काम, लेकिन खुद बदबख्त है। नहीं, कई ऐसे लोग होते हैं कि जो बाज़ औक़ात बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो तो खुल्लम खुल्ला मुसलमान भी नहीं होते, लेकिन अच्छे काम कर रहे होते हैं इंसानियत के नाम पर। एक ये नारा भी है ना इंसान। तो बाद इंसान ऐसे होते हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या वो ईमान से महरूम होते हैं। मशहूर तंजीम है इनकी बात है, नाम नहीं लेता मैं एहतियातन, मशहूर तंजीम है कि जो ये लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं और मुसलमान कहते भी नहीं अपने आप को, मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हैं, कर रहे होते हैं। इन आखिरत में तो कोई हिस्सा नहीं ना होगा। आखिरत तो उन्हीं के जो दुनिया से ईमान लेकर जाएगा। हदीस पाक में इन्नमल आमालो बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है, न मौत पर, कि मौत कैसी हुई, ईमान पर हुई तो अमाल काम आएंगे, ईमान पर नहीं हुई नेकियां काम नहीं आएंगी। नेकियों का बदला फिर ऐसों को हो सकता है दुनिया में दे दिया जाए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کو اور اس کے سربراہ جو ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی جو دین کے لیے یہ کوشش ہے اس چینل کو اسٹیبلش کرنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ قابل ستائش ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں محمد سائم رضوان ہوں. جب سے میں تھوڑا سا بڑا ہوا ہمارے گھر میں صرف ایک ہی چینل چلتا رہا اور چلتا ہے جس کا نام ہے مدنی چینل، اور اس کا ایک شعبہ کڈز مدنی چینل جو کہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے. اگر مدنی چینل نہ ہوتا تو میں یہ کڈز مدنی چینل کے اتنے پیارے پیارے پروگرام کیسے دیکھتا. تو شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر سنت، شکریہ مدنی چینل. ماشاء اللہ، یہ بھی ایک انداز ہے. گھر میں ایک ہی مدنی چینل چلنا چاہیے بس، اور کوئی چینل ایسا ہے نہیں جو 100% مطلب جس کو کہا جائے جس میں احتیاطیں کی جاتی ہوں. بس وہ گناہ بھرے پروگرام عام ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، آج عشرہ رحمت کی آخری دن ہے اور امیر اہل سنت ہمیں توبہ کرواتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. امیر علیہ سنت ہمیں توبہ کروانے سے پہلے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیجئے. امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور اللہ اور رسول کی آئندہ نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
افطار کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں تو کیا اس پر بھی کوئی نیکی اور ثواب کمانے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے؟ بھائی بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، تو کیا مطلب کہ یار یہ بھائی لے لے، یہ بہن لے لے، یا ہم پہلے ان کو بھر کر دے دیں یار پہلے آپ افطار کر لیں؟ تو اس طرح کا کوئی خیر خواہی والا جذبہ، ہمدردی والا جذبہ، یا مجھے پسند ہے یہ چیز اور میں اپنے بھائی بہن کے لیے اس کو چھوڑ دوں، یہ ایثار کا جذبہ اگر ہو تو کیا افطار کے دسترخوان پر بھی اس طرح کر لینے سے ہم ثواب کے حقدار بن سکیں گے؟ ماشاءاللہ، اپنے ثواب کمانے کا انداز بھی بتاتی ہے. یہ عمدہ جو غذا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، یا جو بھی امی ہیں ان کے لیے آگے بڑھا دی. تو اس طرح وہ بولے نہیں تم کھاؤ، بولے تم نہیں کھاؤ، تو یہ اچھا ماحول بنے گا اس سے. انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو بھی نیت ہو، مطلب صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک، صلہ رحمی. اور ایثار کا اپنا ثواب ہے کہ جس چیز کو خود چاہیے اپنے آپ کو تو وہ دوسرے کے لیے، مطلب ہے کہ دوسرے کو اس پر ترجیح دے، نہ خود چاہیے تو وہ خود نہ رکھے بلکہ دوسرے کو دے دے، تو اس کا بھی اپنا ثواب ہے. یعنی آپ دسترخوان پر اٹیکنگ پوزیشن میں ہونے کے بجائے ثواب کی پوزیشن میں بیٹھے، کہ جیسے ہی ٹائم شروع ہوا تو اٹیک کرنے کے بجائے کہ بات اب میں وہ کھانا ہے اور حملہ آور ہونا ہے. اگر آپ اس طرح کا کوئی ہمدردی والا، یہ خوشی والا ایک انداز ہوتا ہے کہ امی کو آگے، امی کو دے دیا، ابو کو دے دیا، بھائی بہنوں میں دے دیا، بہن نے بھائی کی طرف بڑھا دیا، بھائی بھائی کی. البتہ دسترخوان پر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھابھی، دیور، جیٹھ، ان کا ایک دسترخوان پر ان کو نہ بیٹھائیں، بلکہ اگر اس طرح کا ماحول ہے تو اسلامی بہنیں الگ ہو جائیں، اسلامی بھائی الگ ہو جائیں، تاکہ ایک دسترخوان پر اللہ کی نافرمانی تو نہ ہو. دعا قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے، بخشش ہو رہی ہیں، تو دسترخوان بھی ایسا ہو جس پہ اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں اور وہاں پر اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہو. تو آپ سوچئے کہ یہ دسترخوان پر اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں گی. تو اس طرح ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایثار والا اور قربانی والا کا جذبہ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو آپ کا اس وہ جو لمحہ ہوگا نا وہ راحتوں والا، خوشیوں والا اور انشاءاللہ برکتوں والا ہو جائے گا. یہ ہر جگہ کرنا چاہیے. مسجد میں بھی افطار ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا. اب آپ کو بہترین کباب پر نظر پڑی کہ یہ میں کھاؤں اور آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ بھلے یہ کھا لے، یہ اپنی خواہش کو دوسرے پر ترجیح دی نا، تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں کہ اس کو اللہ پاک بخش دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم لوگ کاش اس ثواب کمانے سے اکثر محروم ہی رہتے ہیں. اثار کرنے سے نفس اتنا غالب آتا ہے کہ بس ہٹ جاؤ، سب میں ہی کھا جاؤں. اچھی بوٹی نظر آئی، ایک ہی آلو ہے، آلو آپ کو بھی پسند ہے، دوسروں کو بھی پسند ہوتا ہے عام طور پہ، تو چھوڑ دیا کہ بھائی میرا کوئی بھائی کھا لے اس کو، یا دو جنے کھا رہے تو چھوڑ دیا. بعض ایسا ہوگا کہ دونوں ہی مطلب یعنی کہ ایک دوسرے پر اثار کرنے میں مطلب اثار ہی کریں گے. جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے اس میں مدینی کی مچھلی میں غالب لکھا ہے کہ کوئی مہمان آیا تو کھانا کم تھا تو وہ بتی بجھا دی گئی، اندھیرا کر دیا ترکیب سے. اب سب مل کے بیٹھے، روٹی ایک ہی تھی. جب وہ بتی جلی بعد میں تو جو کھانا جو روٹی موجود تھی نا ساری کی ساری تھی. جو بھی بیٹھے تھے وہ صاحب اشار تھے، سب نے ایک دوسرے کے لیے اشار کیا تو کسی نے بھی اس کو نہیں کھایا تھا. تو اس سے لوگ بھی تو یہ واقعہ ہے تو کہ اشار کریں تو بھلے بچ گیا ایک، خیر بعد میں ضائع تو نہیں ہوتا اس طرح، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک کمال ہے نا. یہ مدینے کی مچھلی اگر اس سال دستیاب ہو تو اس کو ضرور پڑھیے گا. اشار کی بعض اچھے پیارے پیارے واقعات لکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میٹا دے ساری خطا اے میری میٹا یا رب میٹا دے ساری خطا اے میری میٹا یا رب میٹا دے ساری خطا اے میری میٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب بنا دینے بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب نہیں ہے نام عطا میں کوئی لیکن نہیں ہے نام عطار میں کوئی لیکن فقط تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو أهله اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی رمضان کے چاند کا استقبال کیا. دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت پہلے 10 دن کی آخری گھڑیاں رہ گئی ہیں. آئے رحمت کا شرح رحمت لٹاتا رہا. ہم غفلت کی چادر اوڑھے سوتے رہے. یا اللہ پاک ہم نہیں جانتے کہ تیری رحمت سے ہمیں بھی کوئی حصہ ملا یا نہیں. یا اللہ پاک جن سے تو راضی ہوا، جنہیں اپنی رحمت سے نوازا، انہی کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے. اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما. اپنی رحمت سے مغفرت ہمارا مقدر کر دے. اے اللہ پاک ہماری حتمی مغفرت ہو جائے. اے اللہ پاک ہمیں بخش دے. سارے کے سارے گناہ ہمارے معاف کر دے. یا اللہ پاک ہم دنیا سے اس طرح چلیں کہ ہمارے پاس ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو. حق العباد بھی نہ ہو کہ ہم نے کسی کی حق تلفیاں کر دی ہوں. اس طرح کے گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہو. سب دنیا میں ہم نمٹانے میں کامیاب ہو جائیں. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ بھی حسرتیں، یہ بھی آرزویں پوری کر دیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یا اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. مولا کریم اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. اے اللہ پاک ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ ہم تیرے بارے میں حسن ظن قائم کیے ہوئے ہوں. اے اللہ پاک کہ تیرے ساتھ جو جیسا ظن رکھے گا، جیسا گمان رکھے گا، جیسا خیال رکھے گا، ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا. ہم تیرے ساتھ یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ تو ہم گناہگاروں کو بخش دے گا. اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے گا، ہماری مغفرت کر دے گا، مغفرت سے ہمیں محروم نہ رکھے گا. اللہ پاک یہ بھی حسن ظن ہے کہ ہمارا ایمان دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اگرچہ ایمان کی حفاظت کی ہم نے کما کوششیں نہیں کی، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے. اپنی رحمت سے ہمارے ایمان کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے کہ شیطان اسے اچک نہ سکے. اے اللہ پاک ہمارا ایمان ہمارے پاس رہے، سلامت رہے. ہمارے گناہ سارے کے سارے معاف کر دے. اے اللہ پاک ہمیں پرہیزگار بنا دے. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری بگڑیاں بنا دے. ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، پریشان حال خوشحال ہو جائے. سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. سب کی جائز مرادیں اے اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر کر دے. اے اللہ پاک ہے کچھ رحمت کی قریب اب عطا ہو مگر رمضان کا فقط تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط تیری رحمت کا آسرا یا کریم
دیا کرم سے سب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب تو پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام